تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ، اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 29 سے حضرت آدم نبینا علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، جو ابو البشر ہے، تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کو نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کے حکم کا پابند ہے، بلکہ اس کو مشورے کا محتاج سمجھنا یا کسی کے حکم کا پابند سمجھنا یہ تو کفر ہے۔ اللہ رب العزت تو ان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو بس ارادہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ کسی چیز کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ مشورہ وہ کرتا ہے جس کے سامنے اس کے خیر اور شر کے پہلو نمایاں نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ بس ایسے ہی فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، چونکہ فرشتے انسانوں سے پہلے آسمان کے اندر تھے اور اس زمین کے اوپر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین پر ایک تیسری مخلوق یعنی خاکی مخلوق کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی فطرت کے اندر معصومیت ہے، ان کی فطرت کے اندر گناہوں سے دوری ہے، وہ گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے بل عباد مکرمون اور لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ اسی طرح لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ کسی چیز کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جس چیز پر ان کو لگا دیا اس پر لگے رہتے ہیں۔ جبکہ جنات ایک عجیب طرح کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو آگ سے پیدا کیا، من نار السموم، آگ کے اندر جو تپش ہوتی ہے لو، اس سے پیدا کیا۔ جس طرح فرشتے دکھائی نہیں دیتے اسی طرح جنات بھی دکھائی نہیں دیتے، دونوں اس چیز میں برابر ہیں۔ لیکن فطرت کے اندر، جبلت کے اندر، عادت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ فرشتے تو نافرمانی جانتے نہیں، اور جنات کا حال یہ ہے کہ وہ فرمانبرداری بہت کم کرتے ہیں، نہ کے درجے میں، چونکہ ان کی فطرت میں آگ ہے، غصہ ہے، بھڑکنا ہے، جلنا جلانا ہے، اس لیے اکثر و بیشتر ان کے اندر نافرمان، قتل و قتال، خونریزی، جھگڑے، فساد، یہ ساری چیزیں تھیں۔ جب زمین کو انہوں نے قتل و قتال سے، خونریزی سے زیادہ بھر دیا تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ، اب تیسری مخلوق کو چانس دیتے ہیں زمین کے اوپر۔ اب یہ جو آگے چل کر کے آئے گا، ابلیس، جنات، یہ جنات میں سے تھا شیطان، کثرت عبادت کی وجہ سے بڑا عابد، بڑا زاہد تھا۔ اس نے درخواست لگائی کہ میں تو آپ کا فرما بردار ہوں،
چنانچہ فرشتوں کے اندر اس کو تھوڑی سی جگہ مل گئی، پھر اس نے بہت ریاضات اور مجاہدات کیے۔ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کو تو بھگا دیا اور زمین پر تجھے نائب اور خلیفہ بنا دیا جائے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا خمیر، ان کا پتلا تیار کیا، زمین کے تمام حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کرا کر کے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس کے اندر اپنی روح ڈالی اور تمام فرشتوں سے کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے کے اندر چلے جانا۔ چنانچہ فرشتے جو تھے وہ تو بیچارے سجدے کے اندر چلے گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس سجدے کے اندر نہیں گیا، کھڑا رہا ہے۔ تو اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس نے کیوں انکار کیا، کیا وجہ تھی۔ یہاں پر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اصل مالک نہیں ہوتا، مالک تو مالک ہوتا ہے، خلیفہ مالک کے حکموں کو نافذ کرتا ہے زمین کے اوپر۔ پتہ یہ چلا کہ اصل ملکیت اور بادشاہت تو اللہ رب العزت کی ہے، زمین کے اندر بھی آسمان کے اندر بھی، بس انسان کو اور وہ بھی خاص طور سے انبیاء علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے سب سے بڑے خلیفہ تھے، آپ پر نبوت بھی ختم، خلافت بھی ختم۔ تو اب آپ کے بعد جو خلفاء ہوئے ہیں وہ نبی کے خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ نہیں تھے۔ فرق سمجھیے، اللہ رب العزت کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، سلیکٹ کیا ہوا، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ اللہ رب العزت جس کو چنے اور وہ بھی غلطی کر دے تو اس غلطی کا الزام اللہ کے اوپر آئے کہ بھائی اللہ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں جی؟ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، الا یہ کہ کوئی معمولی سی لغزش ان سے کوئی ہو جائے تو اسی کو جب کہیں پر گناہ یا ذم کا لفظ جو استعمال آیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام، وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت معمولی درجے کی ہوتی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کے رتبے اتنے ہی سوا ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی معمولی سی لغزش کو بھی گویا کہ گناہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ البتہ جو نبی کے بعد جو صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، وہ نبی کے خلیفہ اور جانشین ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ نے ان کی غلطیوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے۔ اب ہم اپنی زبان سے ان کو برا بھلا کہیں، یہ اپنے ایمان کو خطرے کے اندر ڈالنا ہے۔ تو صحابہ اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، یعنی اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی۔ تو فرمایا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ سب تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، میں اس کا ربط بیان کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد، قتل و قتال خوریزی کرے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا؟ تو ایک جواب تو یہی ہے کہ انہوں نے جنات پر آئیڈیا فٹ کر دیا کہ جیسے انہوں نے کیا ہے ایسے یہ بھی کریں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا تھا ایک موقع پر کہ میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا، وہ مٹی کا ہوگا، اس کے اندر اپنی روح ڈالوں گا، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، قوت غضبیہ بھی ہوگی، قوت شہوانیہ بھی ہوگی۔ تو سمجھ گئے کہ جس کے اندر غصہ ہو، شہوت ہو، ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، جب وہ شہوت پوری کرنی چاہے گا
اپنے ارادے، اپنی خواہش، تو جھگڑا پیدا ہوگا، خونریزی پیدا ہوگی، اس سے اندازہ لگا لیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے خلیفہ فرمایا ہے، خلیفہ آتا ہی اس وقت ہے جب زمین پر نظام کے اندر کچھ گڑبڑی ہو، تبھی تو خلیفہ کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اگر زمین پر عدل ہے، انصاف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، عبادت ہے، تو پھر خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے اس کام کو پہلے سے کر رہے تھے، تو ان کے اندر تو اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کیوں جی؟ تو فرشتوں نے اندازہ لگا لیا کہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس وقت ہوتی ہے جب جھگڑے، فساد یا کسی طریقے کی کوئی زیادتی ہو، اس کو لیول پر لانے کے لیے، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے سمجھ رہے تھے کہ بس اللہ کی تسبیح، اس کی بڑائی کافی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو جواب دیے، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ ہے جو بادشاہوں کا، بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تمہیں نہیں پتا، اصل میں پورا کا پورا جو پلان ہے جب وہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا تب تمہیں پتا چلے گا، ابھی تو میں نے تمہیں صرف اتنا بتایا ہے زمین پر خلیفہ بناؤں گا، اور جب اس کی پوری اسکیم تمہیں بتاؤں گا تو پلان تمہارے سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے پورا پلان ان کو سمجھایا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ایک عمل ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے انسان کے اندر عمل کے اوپر کھڑا ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، علم کے بغیر عمل ادھورا ہے۔ فرشتوں کی زندگی کے اندر عمل ہے، تسبیح بتا دی، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ پھر فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ ایسی ہے اضطراری، ایک اضطراری عبادت ہوتی ہے، ایک اختیاری عبادت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اضطرار اور اختیار کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی آواز کسی چیز کے اندر ریکارڈ کر دی اور پھر میں نے اس کو چالو کر دیا، اب وہ چل رہی ہے اسکرین کے اوپر، آپ کو سنائی دے رہی ہے، تو یہ ایک ایسی ہے جیسے کہ مطلب اضطراری کہ اب وہ پابند ہے، جب بٹن دبا دیں گے تو اس کو چلنا ہی چلنا ہے۔ لیکن اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں گے تو اپنے اختیار سے عبادت کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے، دونوں میں فرق ہے۔ فرشتوں کی عبادت ایسی ہے کہ وہ ان کی غذا ہے، بغیر عبادت کے وہ رہ ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے نہیں آپ بات؟ اللہ نے جس کو رکوع میں پیدا کر دیا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں پیدا کر دیا سجدے میں ہے، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، جس کی زبان پر سبحان اللہ ہے وہ قیامت تک سبحان اللہ کہتا رہے گا، جس کی زبان پر الحمدللہ ہے وہ الحمدللہ کہتا رہے گا، جس کی زبان پر اللہ اکبر ہے وہ اللہ اکبر کہتا رہے گا۔ کسی وقت ان کو ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چاہو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اپنی مرضی سے جب چاہو کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک طریقے سے کام پر لگ گئے اضطراری طریقے سے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے تو سو جاتا ہے، چاہتا ہے تو کام کرتا ہے، چاہتا ہے تو ذکر و تسبیح کے اندر لگ جاتا ہے، یہ اختیاری عبادت ہے۔ تو اختیاری عبادت انسان کو عطا کی گئی ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی، عقل، شعور دیا، ساری اس کے اندر چیزیں رکھی، غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، لیکن غصے اور شہوت کو دبا کر کے یہ انسان عبادت کرتا ہے تو اب اس کے اوپر اجر ہے، ثواب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی نابینا ہے، اندھا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مثال کے طور پر وہ یوں کہے کہ آج تک میں نے کسی غیر محرم کے اوپر نظر نہیں ڈالی، آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو ہم کہیں گے جناب دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، دیکھتے کہاں سے آپ؟ کمال تو اس شخص کا ہے جس کے اندر شہوت ہے، جنون ہے، جوانی ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ چاہے تو دیکھ سکتا ہے غیر محرم کی طرف،
لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو دیکھتا نہیں ہے. تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس آدمی کا نہ دیکھنا یہ اختیاری ہے. کیا ہے یہ؟ اختیاری. اور جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اس کا نہ دیکھنا وہ اضطراری ہے. اضطراری کا مطلب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو ان دونوں کے اندر سے درجہ کس کا بڑھا ہوا ہے؟ آپ خود سوچو. جو دیکھ سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا کمال ہے. ایک آدمی حرام چاہے کھا سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھا رہا، اور فرشتہ تو نہ حلال کھا سکتا ہے نہ حرام کھا سکتا ہے، تو کیا کمال ہوا جی؟ سمجھ رہے نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اسپیشل اس کے اندر جو شہوت، غصہ، غضب، یہ ساری چیزیں رکھی ہے، لیکن پھر یہ ان خواہشات کو دبا کر کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کے عبادت کرتا ہے. تو یہ اختیاری عبادت ہے، اس کے اوپر اجر ثواب زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے کلاس دی اور ساری چیزوں کے نام A to Z، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کی صلاحیت آدم علیہ السلام کے اندر. یوں سمجھو جیسے کمپیوٹر کے اندر کوئی چپ وغیرہ لگا دیں اور جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اسکرین پر آ جاتی ہیں جو اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی قیامت تک جو بھی انسان کی ضرورت ہے. کیا چیز کھائے گا، کیا چیز پیے گا، کن چیزوں سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں کے نام بھی بتا دیے. یہ مکان ہے، یہ زمین ہے، اور یہ پیڑ ہے، درخت ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، ساری چیزوں کے نام. اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور ان کی خاصیت بھی بتا دی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے اوپر بھی پیش کیا. ایسا نہیں کہ آدم کو الگ سے پڑھا دیا ہو اور فرشتوں کو الگ سے کلاس لی ہو، نہیں، سب کو بتایا. فقال، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء، فرشتوں سے کہا یہ جو میں نے ابھی تمہیں سبق پڑھایا ہے آسمان زمین کے متعلق جو چیزیں ہیں، ذرا ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. اب ظاہر بات ہے جس کو اس سے واسطہ ہی نہیں وہ اس کا نام کیا جانے. بھائی جس کو گیہوں کھانا نہیں تو وہ گیہوں کا نام یاد رکھ کر کے کیا یاد کرے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو گیہوں، چنا، چاول، دال اور جی پیاز، لہسن، مسالے جب کھانے ہی نہیں ہے تو نام کہاں سے یاد ہوں گے؟ لیکن آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تمام چیزیں ضرورت کی تھی، اس لیے وہ جس چیز کو ان کے سامنے لاتے اسکرین کی طرح کہ یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام فٹ دے سے اس کا نام بتاتے وہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے. اچھا کمال دیکھیے، پہلے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چلو تم بتاؤ پہلے، اب یہ بھی سبق پڑھایا ہے تازہ کچھ تو ذہن میں ہوگا. اللہ نے پہلے فرشتوں سے پوچھا. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے. سرنڈر کر دیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، خواہ پنگا لے لیا کہہ کر کے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے سکھا دیا. خود اعتراف کر رہے ہیں ہمیں آپ نے سبحان اللہ سکھا دیا تو بس سبحان اللہ ہی کو جانتے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے. اچھا جی، فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے پروردگار تو علیم ہے، جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آدم کو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس ہم نے مان لیا، اعتراف کر لیا. اب اللہ رب العزت نے آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا ان چیزوں کے نام تم سناؤ. فلما انبأہم باسمائہم، بس جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بیان کیے تو اب اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض،
آسمان اور زمین کی غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کو میں ہی جانتا ہوں. انی اعلم، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہ کسی فرشتے کو علم دیا ہے غیب کا، نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے. غیب کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی غیب جانتا ہے، ولی غیب جانتا ہے، فرشتے غیب جانتے ہیں، جنات غیب جانتے ہیں، یہی تو جھگڑا ہے دیوبندی اور بریلویوں کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، بلکہ نبی کو چھوڑیے ولیوں کو بھی غیب کی بات کا پتہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن میں تو جگہ جگہ آیا ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے کچھ باتیں اگر نبی کو بتائی ہیں تو وہ وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں، فرشتے کو بھیج کر کے. اس کو غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں خبر. غیب کی خبر دینا وہ الگ چیز ہے، اور غیب کا علم ہونا وہ الگ چیز ہے. غیب کا علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خود صلاحیت ہو کہ وہ مستقبل کی باتوں کو اپنے علم کی روشنی میں بتا دے. اس کو غیب کہتے ہیں. باقی اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ایسے اپنے نبی کو بتائی ہیں جو قیامت تک ہوں گی. ہم ان کو علم غیب نہیں کہتے، انباء الغیب کہتے ہیں. غیب کی خبریں قرآن میں آئے گا، ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اصل عالم الغیب اللہ ہے. اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے جبریل کے واسطے سے کہ بھائی فلاں کام فلاں زمانے میں ایسا ہوگا، فلاں ہوگا. تو اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے. تو فرشتوں سے یہی کہا کہ تم جلد بازی کے اندر سوال کر بیٹھے. اس سے پتہ چلا کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. پہلے پورے پہلوؤں پر غور ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن فیصلہ لینا چاہیے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور فرشتوں میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے اور جس کو تم ظاہر کر رہے تھے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو کہیں نہ کہیں یہ پتہ تھا کہ جو مخلوق ہے فساد خوریزی، اس کے اندر چونکہ قوت شہوانی یا غضبانی ہے یہ تو ظاہر ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ حکیم ہے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آخر کیا وجہ ہے، وہ ریزن جاننا چاہتے تھے. جس پہلو کا ان کو ذکر تھا اس کو تو اللہ کے سامنے انہوں نے رکھ دیا، لیکن جس کو وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ایسا انداز انہوں نے اختیار کیا. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی چیز کو جانتا ہو لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہو، اس کو نہ جانتا ہو، تو وہ اسی چیز کو سامنے رکھے گا جس کو جانتا ہے کہ جی مجھے اتنا تو معلوم ہے لیکن اس کے پیچھے کی کہانی میں نہیں جانتا کیا ہے. تو فرشتوں نے وہ جو فساد اور خوریزی کا ذکر کیا وہ اس کو ذکر کر کے اس کو پوچھنا چاہتے تھے جو اس کے پیچھے کی لاجک اور حکمت چھپی ہوئی ہے. اللہ نے وہ بتا دی کہ ہم اس کو علم دیں گے تمام چیزوں کا. اور جب علم ہوگا، معرفت ہوگی، تو زمین کے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ ساری چیز. اچھا اس سے پتہ چلا کہ خلیفہ کو ساری چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، تبھی تو زمین پر خلافت قائم ہوگی. اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں، لوگ ہی اس کو آ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ جی فلاں چیز ایسی ہے، اب وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ جی کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اس کی خواص کا ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں؟ سمجھے نہیں؟ مثال کے طور پر گڑ ہوتا ہے، گڑ. اب کسی آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ گڑ جو ہے یہ کسی گنے سے اس کے رس کے ذریعے سے پکا کر کے تیار کیا جاتا ہے یا کسی پیڑ کے اوپر لگتا ہے، کیا فیصلہ کرے گا وہ؟ کیونکہ اگر اس کو نہ پتا ہو، اس نے دیکھا ہی نہ ہو اور اس کے پاس لے کر کہے جی یہ گڑ ہے میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، اب وہ سوچے گا بھی یہ کوئی پھل ہے کسی درخت پر لگتا ہے، یہ زمین سے کھودا جاتا ہے نمک کی طرح پہاڑوں کے اندر سے. اور اگر اس کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اصل میں ایک گنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جب اس کو چھیل کر کے مطلب یہ کولوں کے ذریعے سے
پھر رس نکالتے ہیں، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سے گندگی میلی الگ کرتے ہیں، اس کو جمع کر کے تب گڑ بنتا ہے۔ تو ساری چیزوں کا علم جس کو ہوگا وہی فیصلہ کرے گا نا اس کے بارے میں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کا علم اس لیے عطا فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان وقت کا نبی ہے، پیغمبر ہے۔ وہ کوئی بے وقوف انسان نہیں تھا، جیسے کہ ہسٹری اور تاریخ کے لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر پہلے انسان بندروں کی طرح تھے، ان کے پونچھ تھی، دم تھی، آدی مانو، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے آگ جلانی سیکھی، پھر کپڑے پہننے سیکھے، فلا فلا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے مطلب یہ کیا وہ کیا، پھر یہ ساری چیزیں کر کر کے وہ بتاتے ہیں کہ پھر انسان بنا ہے۔ اور بعض کتابوں میں بال بھی ایسے دے رکھے جیسے بھالوں کے بال ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ ہمارے پاس وحی کا علم ہے۔ اللہ نے فرمایا اس زمین پر میں نے بھیجا ہی ہے سب سے پہلے انسان کو، آدم کو، ابو البشر نبی کو، اور اس کو تمام چیزوں کا علم دے کر کے بھیجا۔ یہ بات الگ ہے کہ زمین ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت تھی اس زمانے کے اندر، وہ چیزیں، وہ ٹیکنالوجی ان کو عطا فرمائی، لیکن چونکہ آہستہ آہستہ اس دنیا کو آگے بڑھانا تھا، ریسرچ آگے بڑھے گی، چیزیں آگے وجود میں آتی چلی جائیں گی۔ جو چیزیں آج ہیں وہ اب سے 20 سال پہلے نہیں تھی، جو 20 سال پہلے تھی وہ اس سے 100 سال پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح یہ تو ساری چیزیں، چونکہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی قیامت سے پہلے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکل دے گی۔ تو یہ جو جلدی جلدی ترقی، ٹیکنالوجی، یہ وہ سب چیزیں وجود کے اندر آ رہی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بہت جلد اس دنیا کی عمر پوری ہونے والی ہے، اور جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو جس طرح انسان کی عمر پوری ہوتی ہے، موت آتی ہے، ایسے ہی قیامت آ جائے گی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔